ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو ہر دور میں مٹانے کی کوشش کی گئی، ہر دور میں مٹانے کے منصوبے مسلمانوں کو کیے گئے۔ فرعون آیا، فرعون نے کہا تھا، جب اس کی ماں نے کہا تھا نا کہ تجھ کو مارنے والا پیدا ہو گیا، تو فرعون نے کہا تھا کہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے رب نے کہا تھا میں پیدا بھی کروں گا اور تیرے گھر ہی میں پرورش کروں گا، تیرے گھر میں پرورش کروں گا، تیری موت کا سامان پیدا کر کے رہوں گا۔ فرعون نے کہا تھا میں جینے نہیں دوں گا، موسیٰ میں جینے نہیں دوں گا۔ میرے رب نے کہا تھا اے موسیٰ دریا میں عصا مارنا تیرا کام ہے، فرعون کو اور اس کے لشکر کو ڈبونا میرا کام ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب دریائے نیل میں عصا مارا، دریا پھٹا، خدا نے فرعون کو غرق کیا، تو اندازہ تو لگاؤ ہم اس رسول کی امت ہیں، اس رسول ہاشمی کی امت میں ہیں۔ آپ اندازہ تو لگاؤ موسیٰ کلیم اللہ جب ڈنڈے کو مارے، دریا پھٹے، فرعون اس کا لشکر غرق ہو جائے، جب موسیٰ کلیم اللہ کے ڈنڈے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آمنہ کے لال کی انگلی کے اشارے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ آمنہ کے لال کی انگلی کے اشارے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تاریخ ہے ہماری، یہ ہماری تاریخ ہے۔ لوگ اصل میں بات یہ ہے نا، لوگ ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، تم اپنی تاریخ کو یاد کرو۔ لوگ ہم پہ ظلم کر کے ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ لیکن مسلمان کیا اپنی تاریخ بھول گئے اور یہ لوگ یاد دلانا چاہتے ہیں۔ آج یہودی فلسطین پہ قبضہ کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فلسطین کی ماؤں کو سلام، 2 مہینے کے بچے کو ایک ماں لے کر کے کہتی ہے یا اللہ، اے اللہ، لے آج تیرے گھر کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے 2 مہینے کے بچے کو قربان کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، لیکن دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے دنیا والوں، ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، ہمارے گھر کے 2 مہینے کے بچے بھی اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم ڈرنے والی قوم نہیں۔ لوگ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم انہیں پتہ نہیں، ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آؤ سنو، ہماری تاریخ کا مطالعہ کرو، ہماری طاقت کا مطالعہ کرو، ہماری ہمت کا مطالعہ کرو، ہماری پاور کا مطالعہ کرو، ہماری قوت کا مطالعہ کرو، ہمارے جوش ایمانی کا مطالعہ کرو، اور آؤ سنو، ہم وہ ہیں، تمہیں ہماری تاریخ پتہ نہیں ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ہماری تاریخ کیا ہے۔ اے ہمیں مٹانے والوں، اے مسلمانوں کو مٹانے کے منصوبے بنانے والوں، آؤ ہمارے سامنے آ کر کے مقابلہ کرو، بلبل کی طرح تیر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، کیا زندہ تھے، زندہ ہی رہیں گے، زندہ تھے اور زندہ ہی رہیں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ لوگ ہمیں مٹانے کے منصوبے بنائے، کتنے تم منصوبے بناؤ گے، کتنوں کو مارو گے، کتنوں کو ستاؤ گے، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ فلسطین کے نوجوان سینہ تان کر کے کھڑے ہیں، اور شاید کہ یہ شعر انہی کے لیے کہا گیا تھا، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے اپنے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے۔
یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے. تم یہ سوچتے ہو پاور ہمارے پاس ہے, لشکر ہمارے پاس ہے, میڈیا ہمارے پاس ہے, طاقت ہمارے پاس ہے, ہمت ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے. ارے ہماری تاریخ رہی ہے, کل 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. لیکن یہ غلامی کس وجہ سے کی جا رہی ہے؟ ہماری قوم میں چھپے ہوئے منافقوں کی وجہ سے, ہماری قوم میں چھپے ہوئے منافقوں کی وجہ سے, غداروں کی وجہ سے, دلالوں کی وجہ سے. آج بھی اگر قوم سے یہ دلال مٹ جائے, یہ قوم میں سے منافق ختم ہو جائے, تو آج بھی پھر وہی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا اور فلسطین کی سرزمین پر مسجد اقصی کی چھت پر صلاح الدین ایوبی کوئی پیدا ہو کر کے مذہب اسلام کا جھنڈے کو لہرائے گا. لیکن آج مسلمانوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی, مسلمانوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. نہیں, ہم نہیں بولیں گے. یاد رکھنا, آج ایک ہونے کی ضرورت ہے. قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. میرے نبی نے فرمایا نہ گورے کو کالے پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ امیر کو غریب پر, نہ غریب کو امیر پر, کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر. کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے, نہ گورے کو کالے پر, نہ کالے کو گورے پر, نہ غریب کو امیر پر, نہ امیر کو غریب پر. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا, آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئے قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب محتاج و غریب ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جب خدا کی بارگاہ میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے تو تم نے اپنی قوم میں کیوں اختلاف پیدا کر لیا؟ کیوں اپنی قوم میں آپس میں اختلاف پیدا کر لیا؟ ہم نے ذات کی بنیاد پر, امیری غریبی کی بنیاد پر, کارے گولے کے رنگ کی بنیاد پر, ہم نے پیری مریدی کی بنیاد پر ہم نے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا. قرآن فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے, اور قرآن تو فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ایک ہی رسی, اسی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, جمع ہو جاؤ, ایکتا پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو, اتفاق پیدا کرو. آج اتحاد کی ضرورت ہے, کیونکہ جس قوم کے اندر اتحاد ہوتا ہے وہ قوم کبھی کمزور نہیں پڑتی ہے. آج قوم مسلم نے آپس میں اختلاف پیدا کر لیا, ہر چیز کی بنیاد پر, ذات کی بنیاد پر, امیری غریبی کی بنیاد پر. نہیں, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ فقیر ہے, یہ کارا ہے, یہ گورا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ کار والا ہے. نہیں, ہم اتنے پیسے والے ہیں. ہم نے کیوں اختلاف پیدا کر لیا؟ یاد کرنا, کسی بھی دور میں کوئی بھی قوم اختلاف کر کے کامیاب نہیں ہوئی ہے. اسی قوم کا دبدبہ جمع ہے جس قوم کے اندر اتحاد قائم ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ زبردستی بیٹھے ہیں, نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اب بھی ڈر رہے ہیں. ہم ڈرتے ہیں؟ ڈرنے والی قوم ہے تو بولے نا, اور زور سے بولیں, ہاں, تاکہ لگنا چاہے ہم 500 کے نوٹ پہ بکنے والے نہیں ہیں, ہم احمد مختار کے ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. غلام ہے